السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پالتو بلی یعنی گھر میں بلی پالنا اسلام کی روح سے اس کے بارے میں جانیں گے۔ بلی یا پالتو بلی گوشت خور ممالیہ جانور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور آج تک یہ جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ وہ پالتو بلیاں جن کی نسل کا مخصوص تعین نہ ہو سکے انہیں عرف عام میں چھوٹے بالوں والی پالتو بلی اور لمبے بالوں والی پالتو بلیوں کی نسل قرار دیا جاتا ہے۔ لفظ بلی اسی خاندان کے دوسرے جانوروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلی کے خاندان یا گربھاخور جانوروں میں عموماً بڑی اور چھوٹی بلیاں شمار ہوتی ہیں۔ بڑی بلیاں جیسے ببر شیر، چیتا، تیندوا وغیرہ ہیں۔ چھوٹی بلیاں کی کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ تر پالتو ہیں۔ بڑی بلیاں عموماً جنگلی ہوتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں اور نہ ہی نجس یعنی ناپاک ہے۔ موذی اس لیے نہیں کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے وغیرہ کھاتی ہے۔ اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ کبشہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبشہ کے سسر ہیں، ایک روز کبشہ کے پاس گھر میں آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا، تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں کہ تو انہوں نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کبشہ کہتی ہے، میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ اس حدیث کو سنن ترمذی میں بھی نقل کیا گیا، سنن نسائی میں بھی، اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کیونکہ اس نے اسے باندھے رکھا تھا، نہ تو اس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر سکے۔ اس حدیث کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام ان کے نام میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور علماء کرام نے ان کے اصلی نام میں 30 کے قریب اقوال، لیکن جو ان کا راجح جو قول ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جن کو بلیوں سے پیار تھا۔ بلی پالنی جائز ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، بلکہ یہ ہبہ کی جا سکتی ہے اور کسی دوسرے کو تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل ابو زبیر کی درج ذیل حدیث ہے۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔